بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک منور حسین کھوکھر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ باکمال لوگ، لاجواب سروس کے سلوگن کی حامل دنیا کی بہترین ایئر لائنوں میں شمار کی جانے والی ہماری قومی ایئر لائن پی آئی اے کو آج یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ اس کے طیارے کو عین اس وقت ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں لیز کی رقم نہ دینے پر قبضہ میں لے لیا گیا جب وہ مسافر سوار کر کے ٹیک آف کے لیے تیار تھا۔ پی آئی اے کے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا، اور وہ بھی تبدیلی کی دعوے دار حکومت میں، جس سے پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا وہی طیارہ بیرون ملک کیوں بھیجا گیا جس کی لیز اور کرایہ کے معاملات طے نہیں ہوئے تھے۔ پی آئی اے کا بوئنگ 777 طیارہ فی الحال کوالالمپور کی عدالت کے حکم پر ملیشیا کی تحویل میں ہے۔ پی آئی اے نے لیز پر لیے طیارے کا کرایہ نہیں بھرا اور پھر اسی طیارے کو انٹرنیشنل فلائٹ پر ملیشیا بھیج دیا۔ کیوں؟ جس رقم کے لیے طیارہ روکا گیا وہ $1,40,00,000 یعنی آج کے پاکستانی روپے میں تقریباً 2.25 ارب روپے بنتی ہے۔ مسافر الگ سے رول گئے، جبکہ ملک کی جگ ہنسائی بھی ہوئی۔ طیارے کے مسافر کچھ دیر بعد وطن کے لیے روانہ ہوں گے، جو کل دوپہر اسلام آباد پہنچیں گے۔ ملیشیا کی انتظامیہ نے پی آئی اے کے تحویل میں لیے گئے طیارے کے عملے کو وطن واپسی کی اجازت دے دی ہے۔ ترجمان پی آئی اے کہہ چکے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پچھلے سال آمدنی کم ہوئی۔ لیز کا کرایہ کم کرانے کا مقدمہ برطانوی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ ترجمان کے مطابق ایسے میں تیسرے ملک کی عدالت کی یک طرفہ کارروائی ناخوشگوار واقعہ ہے۔ کام خراب کر دینے کے بعد پی آئی اے نے ملیشیا سے معاملہ سفارتی سطح پر حل کرانے کے لیے حکومت پاکستان سے رجوع کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے نے 2015 میں آئرش لیزنگ کمپنی ایئر کیب سے 2 بوئنگ 777 طیارے ڈرائی لیز پر لینے کا معاہدہ کیا۔ ایئر کیب نے ویتنام کی فضائی کمپنی سے یہ طیارے لے کر دیے۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے اکتوبر 2020 میں لندن کی مصالحتی عدالت میں درخواست دائر کی کہ کووڈ کی وجہ سے ایوی ایشن انڈسٹری شدید متاثر ہوئی ہے، اس لیے لیز فیس میں کمی کی جائے۔ اس دوران پی آئی اے نے 6 ماہ سے لیز فیس کی ادائیگی روک رکھی تھی، جو طیارہ روکے جانے کا سبب بنی۔ ذرائع نے بتایا کہ لیزنگ کمپنی نے پی آئی اے کے دونوں طیاروں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک کے ملیشیا شیڈول ہونے کی اطلاع ملتے ہی کمپنی نے بین الاقوامی قوانین کے تحت ملیشین عدالت سے طیارہ قبضے میں لینے کا حکم حاصل کر لیا۔ پی آئی اے ترجمان کو موقف ہے کہ $14 ملین ادائیگی کا معاملہ لندن کی عدالت میں زیر سماعت ہے، تاہم ملیشین عدالت نے پی آئی اے کے موقف سنے بغیر یک طرفہ حکم دیا ہے۔ پی آئی اے ترجمان کے موقف کے برخلاف ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ پی آئی اے انتظامیہ نے بعد انتظامی اور نااہلی کی انتہا کر دی ہے۔ ذرائع سوال کرتے ہیں کہ کیا پی آئی اے انتظامیہ کو عالمی ایویشن قوانین اور لیزنگ قوانین کا علم نہیں؟ جس طیارے سے متعلق مقدمہ زیر سماعت ہے اسے بیرون ملک کیوں بھیجا گیا؟ انتظامی نااہلیوں کی وجہ سے پی آئی اے پہلے ہی بہت زیادہ مسائل اور بحرانی کیفیت کا شکار ہے۔ پی آئی اے، جس کا شمار دنیا کی بہترین ایئر لائنوں میں ہوتا تھا، جس نے عرب ممالک کی ایئر لائنوں کی سپورٹ کی، سعودی ایئر لائن کی معاونت کی، ایمریٹس کو اٹھایا، وہ ایمریٹس جس نے اکتوبر 1985 کو پی آئی اے سے جہاز لے کر سروس شروع کی، کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ مگر پی آئی اے ماضی کی حکومتوں کی نالائکیوں، سیاسی مداخلت، کرپشن اور ضرورت سے زیادہ سٹاف کی بھرتی کی وجہ سے اربوں روپے کے مالی خسارہ کا شکار ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کے تینوں ادوار نے اسے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ فی جہاز 500 ملازم کی شرح سے سیاسی بھرتیاں کی گئیں۔ میاں نواز شریف ماضی کی دیگر حکومتیں بھی اس کا بوجھ برداشت کرتی رہیں، مگر اس کی اصلاح نہ کر سکی۔ اس کے منافع بخش روٹس دیگر ایئر لائنیں سنبھالتی رہیں، جس میں حکمرانوں کا بھی عمل دخل رہا۔ آخرکار پی آئی اے، جس کی پروازیں دنیا کے 6 براعظموں میں جاتی تھیں،
کی سروس اب کافی سمٹ کر رہ گئی ہے۔ موجودہ تبدیلی سرکار بھی بلند باغ دعووں کے باوجود کچھ نہ کر سکی۔ کورونا اور موجودہ انتظامیہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پی آئی اے کے مسائل میں پہلے سے بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ پی آئی اے کے پاس جہازوں کی کمی ہو چکی ہے، جہاز لیز اور کرائے پر لینے پڑ گئے۔ پی آئی اے کے موجودہ سی ای او ایئر مارشل ارشد ملک جب تک سپریم کورٹ میں ان کا کیس چلتا رہا اور عدالت کہتی رہی کہ ارشد ملک صاحب ایک عہدہ اپنے پاس رکھیں، اس وقت ان کے دونوں عہدوں پر موجودگی کے فوائد گنوائے جاتے رہے۔ میڈیا پر رپورٹس دی گئی کہ پی آئی اے خسارہ سے نکل آئی ہے، مگر سپریم کورٹ سے دونوں عہدوں کی اجازت ملنے کے بعد پتہ چلا کہ صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آئی، بلکہ اس دوران کراچی میں طیارے کا المناک حادثہ ہوا جس کی ابھی تک کوئی انکوائری رپورٹ آئی ہے، نہ ہی کسی نے اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے مستعفی ہونے کی زحمت گوارا کی ہے، بلکہ حادثہ کی انکوائری کرنے والے پاک فضائیہ کے اہم افیسر کو واپس ادارے میں بھیج دیا گیا۔ وزیر ہوا بازی کے پائلٹوں کے جعلی لائسنس کے مبینہ متنازع بیان کی وجہ سے یورپ میں بھی پی آئی اے کی پروازیں بند ہو چکی ہیں۔ ایک معاون خصوصی کے کہنے پر اسلام آباد لندن کا منافع بخش روٹ بھی برٹش ایئر ویز کو دے دیا گیا۔ 26 دسمبر کو خبر آئی تھی کہ یورپی یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی نے سول ایویشن اتھارٹی کے سیفٹی آڈٹ کے بغیر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو یورپ اور برطانیہ کے لیے پروازوں کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، جس سے یورپ اور برطانیہ کے لیے پی آئی اے پر پابندی کی خاتمے کی آخری امید بھی ختم ہو گئی ہے۔ یورپی ادارے کی جانب سے پی آئی اے کے آڈٹ سے مطمئن ہونے کے بعد سی ای او پی آئی اے کی جانب سے خط لکھا گیا تھا۔ سی ای او نے پی آئی اے کو سول ایویشن سے غیر منسلک کر کے آزادانہ آڈٹ کرنے اور آڈٹ کلیئر ہونے تک عبوری اجازت دینے کی درخواست کی تھی۔ خط کے جواب میں ایاسا نے سی آئی اے کے سیفٹی آڈٹ کے بغیر پی آئی اے کو پروازوں کی اجازت سے انکار کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے معاملات کی درستگی کا جلد امکان نہیں، اور یورپ اور برطانیہ کے لیے پی آئی اے کی پروازوں پر عائد پابندی برقرار رہے گی۔ پی آئی اے انتظامیہ نے ایاسا کے جواب موصول ہونے کی تصدیق کی ہے۔ پاکستانی پائلٹوں کے جعلی لائسنسوں سے متعلق غلام سرور اعوان کے بیان کے بعد یورپی یونین نے 1 جولائی سے 6 ماہ کے لیے گزشتہ سال 1 جولائی سے 6 ماہ کے لیے پی آئی اے کی پروازوں پر پابندی عائد کی تھی، لیکن اب بروقت اقدامات نہ کیے جانے پر پابندی غیر معینہ مدت تک برقرار رہے گی۔ ابھی آج ہی پاکستان سے چین پہنچنے والے 10 مسافروں کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد چین نے بھی قومی انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے کی پروازوں کی آمد پر 3 ہفتوں کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ خان نے چین کی جانب سے پابندی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سے چین جانے والے مسافروں کی 72 گھنٹے پہلے ہونے والے کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ منفی نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب یہ مسافر چین پہنچے تو وہاں ان کی کورونا ٹیسٹ رپورٹ مثبت آ گئی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی آئی اے چین کے لیے ہفتہ وار صرف 1 پرواز آپریٹ کرتی ہے، جبکہ چینی فضائی کمپنی کے ہفتہ وار 19 پروازیں پاکستان آتی ہیں۔ سی او ارشد ملک نے 28 اگست 2019 کو اعلان کیا تھا کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس کے بعد اعلان کیا تھا کہ وزیر اعظم نے نئے جہاز خریدنے کی اجازت دیتے ہوئے وزارت خزانہ کو تعاون کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ 17 ستمبر 2019 کو وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور اعوان نے کہا تھا کہ ہم نے قومی ایئر لائن کے لیے ایک بزنس پلان تشکیل دیا ہے، جس کی منظوری وزیر اعظم عمران خان بھی دے چکے ہیں۔ پی آئی اے ملکی اور غیر ملکی روٹس پر 31 طیارے چلا رہی ہے اور اس کے بیگم میں مرلہ وار اضافہ کر کے ان کی تعداد 45 کر دی جائے گی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اس جدید حکمت عملی کے تحت پی آئی اے میں اس سال 4 طیارے شامل کیے جائیں گے، جس میں وہ 2 ART بھی ہوں گے جو تکنیکی بنیادوں پر گراؤنڈ کر دیے گئے تھے، تاہم اب انہیں آپریشنل کر دیا جائے گا۔
2 دسمبر 2020 کو PIA کے لیے 8 نئے طیارے 6 سال ڈرائی لیز پر لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ فیصلہ PIA کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایئر مارشل ملک کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا، جس کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پیشکش طلب کی گئی۔ اشتہار میں کہا گیا کہ تمام 8 طیارے جنوری سے دسمبر 2021 کے عرصے میں PIA کے حوالے کرنے ہوں گے۔ آج PIA کا طیارہ قبضے میں لیے جانے پر اپوزیشن رہنماؤں نے حکومت پر سخت تنقید کی۔ بلال بھٹو کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اسٹیل میں PIA ملازمین کے ساتھ ہے، ناجائز حکمرانوں کو من مانی کرنے نہیں دیں گے۔ وفاقی حکومت کی نااہلی اور نالاکی خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفند ریار ولی نے طیارہ تحویل میں لیے جانے پر وزیر ہوابازی غلام سرور رحمان کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ اسفند ریار ولی کا کہنا تھا کہ حکومت ملک کی ترقی اور خدمت کے بجائے اپوزیشن کے خلاف متحرک ہے۔ PIA کو پہلے جعلی ڈگریوں پر بدنام کیا گیا اور اب یہ واقعہ نااہلی کی انتہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملیشیا واقعے پر وزیر ہوابازی سمیت ہر ذمہ دار کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ فضائی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے PIA کی پرواز کے ساتھ ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ طیارے لیز پر ہوتے ہیں لیکن اس طرح سے کسی پرواز کو ایئرپورٹ پر نہیں روکا گیا۔ عموماً کسی لیز کمپنی کی طرف سے ایسا رویہ تب اختیار کیا جاتا ہے جب کوئی طیارہ بند ہونے جا رہا ہو۔ یہ PIA کی جانب سے بھی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے۔ غیر ذمہ دارانہ حرکت اس لیے ہے کہ ایک تنازع میں گرے جہاز کو کسی اور ملک کیوں بھیجا گیا۔ تاحال PIA کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 170 مسافروں کو ایمریٹس کی فلائٹ سے واپس پاکستان بھیجا جا رہا ہے اور کل دوپہر تک ان کی واپسی ممکن ہو جائے گی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زید حفیظ چودھری نے اس بارے میں کہا کہ ملیشیا میں پاکستان کا ہائی کمیشن معاملات نمٹانے میں مصروف ہے، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ کوالالمپور سے ایمریٹس کی فلائٹ کے 343 کے ذریعے مسافر رات تک پاکستان کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ سارے معاملے سے ملیشیا کا کچھ لینا دینا نہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط شہباز گل نے متعدد ٹویٹس میں اس واقعے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملیشیا میں روکا گیا یہ طیارہ 12 سال پہلے لیز پر لیا گیا تھا۔ کورونا کی وجہ سے یہ طیارہ پچھلے مہینوں میں زیر استعمال نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے پوری دنیا میں کورونا کی وجہ سے ریٹ کم ہوئے، PIA سے بھی ان کے ساتھ نئے ریٹس پر مذاکرات کر رہا تھا۔ ملیشیا سے سارے معاملہ کا کچھ لینا دینا نہیں تھا، نہ ہی لیز کرنے والی کمپنی ملیشیا کی تھی، نہ ہی وہاں کوئی کیس چل رہا تھا۔ اچانک سٹے آرڈر لے کر وہاں طیارہ روک دیا گیا۔ شہباز گل نے کہا کہ ہمیں PIA کی حمایت کرنی چاہیے کیونکہ وہ بچت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیز کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اکثر جہاز 2 طریقوں سے لیز پر لیے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ کار وہ ہے جس میں جہاز کے ساتھ ساتھ عملہ بھی ساتھ آتا ہے، جسے ویٹ لیز کہا جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ ڈرائی لیز ہوتا ہے جس کے تحت صرف جہاز لیز پر لیا جاتا ہے۔ PIA 6 سال کے لیے لیز پر جہاز لیتی ہے۔ اس کے لیے اخبار میں اشتہار دے کر پھر ادارہ جہازوں کو دیکھ کر مناسب قیمت دے کر خریدا جاتا ہے۔ ماہانہ کرایہ پر PIA یہ جہاز خریدتی ہے اور یہ تمام تر معاملات ایک معاہدے کے تحت ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے PIA نے 5 ATR ڈرائی لیز پر لیے تھے، جبکہ 2015 میں مسلم بن نواز کی حکومت میں 12,320 جہاز خرید چکے ہیں۔ اب اگر لیزنگ کمپنی اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان معاملات نہیں سلجھ پا رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔